خوش آمدید۔ پاکستان کی کورونا کے ساتھ لڑائی تو جاری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سندھ اور وفاقی حکومت ان کی بھی باتیں جاری ہیں۔ ان پہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمیں جوائن کریں گے سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ۔ پہلے یہ سکھر سے ہمیں جوائن کیا تھا، وہاں کا جو قرنطینہ سینٹر تھا وہاں پہ ان کی خدمات اور وہاں پہ جو بڑا چیلنج آیا تھا اس سے عہدہ برا ہوئے ہیں۔ ابھی یہ کراچی آ گئے، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اویس صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فواد۔ اویس صاحب، ایک پینڈیمک آیا ہوا ہے، پوری دنیا پریشان ہے، پاکستانی سارے پریشان ہیں، فائٹ ہو رہی ہے، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، مرکزی حکومت بھی کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے تو یہ تو بڑا بدمزگی ہو رہی ہے۔ اب تو صوبائی قیادت بھی پی ٹی آئی کی آ گئی ہے، ایک دوسرے پہ الزام اور اس طرح دشنام ترازی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اب سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت آ گئی ہے، جو آپ نے الفاظ استعمال کیے، یہ ابھی تک ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ صرف میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کرٹیسائز کرنا، ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا جن کا کوئی وجود نہیں ہے، بڑے افسوس کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سچویشن میں، اتنی ایمرجنسی کی سچویشن ہے آل اوور دا ورلڈ، اور ہمارے ملک میں یہ بے وقوف لوگ جو اس وقت بھی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے پچھلے 2 سال میں کچھ نہیں کیا، اب ان کے پاس بھی یہ وقت تھا کہ اگر ہوش کے ناخن لے لیتے، کچھ نہ کچھ اتنا کر لیتے کہ اپنے لوگوں میں جانے کے قابل بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پہ، اور اگر آپ کے پاس ول ہے کام کرنے کی۔ سندھ گورنمنٹ نے اب ٹائملی کام کیا، ٹائملی سٹارٹ لیا، سارے جو ارینجمنٹس تھے وہ ٹائملی کیے۔ میں اگر ایک چھوٹا سا بھی سوال اس بیچ میں پوچھتا چلوں کہ اگر کوئی فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھ لے کہ آپ یہ اس تاریخ بتا دیں، وہ تاریخ بتا دیں جن تاریخ میں آپ نے کٹس کا اور آپ نے وینٹیلیٹرز کا نوٹس لیا تھا کہ ہمیں اور چاہیے، اگر وہ تاریخ آپ لوگ ان سے معلوم کر لیں تو ان کا راز سارا کھل جائے گا، سارا وہ جھوٹ سب کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن بات کو یہیں سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ اس وقت جو یہ گالم گلوچ اور انتشار اور ریسزم کی سیاست پہ یہ لوگ اتر آئے ہیں، ان کا کوئی وزیر کچھ آ کے کہتا ہے، یہاں لوکل جو لوگ ہیں یہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، انسٹیٹ کے سندھ گورنمنٹ کا ساتھ دیتے، انسٹیٹ کے ہمارے ساتھ ملتے، اس وقت میں ہمارے پاس آ جاتے کہ آئیں ہم مل کے کام کرتے ہیں۔ اس وقت کوئی سیاست کی ضرورت نہیں ہے، ایشوز ہمارے پاس ہیں، ہم بعد میں بھی پالیٹکس کر لیں گے، سب چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت دوسرے ملکوں سے سیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، ہم وہ غلطیاں نہ کریں۔ آئیں آپ جو کر رہے ہیں اس میں چلیں، اگر دیکھیں ہم نے کوشش کی، ہم نے انیشیٹ کیا، ہم نے کام کرنا شروع کیا، اگر کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک، کوئی غلطی اونچ نیچ ہو جاتی تو بالکل ہم ان کی بات مانتے۔ اگر وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھتے اور کہتے کہ دیکھیں یہاں آپ غلط کام کر رہے ہیں، یہ ہماری ول ہے، ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں، سارا آگے مل کے کرنا ہے۔ دیکھیں ہم مراد علی ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ جی، مراد علی شاہ پہ میں بات کروں گا۔ مراد علی شاہ نے جب وزیر اعظم کے بعد اب آئے تھے، ملاقات جب لاک ڈاؤن توسیع کریں نہ کریں اس کا فیصلہ ہونا تھا، جو پریس کانفرنس کی، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی ذمہ دارانہ پوزیشن پہ، اگر وہ مایوسی کی باتیں کریں گے تو قوم کے مورال کا کیا ہوگا، باقی لوگوں کا مورال کدھر جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کتنی زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، شرح سب سے زیادہ ہے، تو یہ باتیں پبلک میں آ کر اس طرح کرنے سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، سوری ٹو سے وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ، وزیر اعظم پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ دن پہلے فیصل ایدھی صاحب ان کے پاس گئے، 15-20 منٹ بیٹھے، انہوں نے ان سے چیک بھی لے لیا، چیک لینے کے بعد اور جب وہ واپس جانے لگے تو ان سے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے۔ اگر ہمارے وزیر اعظم ملک کے ان کا یہ حشر ہے اور یہ حال ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے کل پرسوں بات کی، اس سے پہلے جو میڈیا پہ باتیں کی ہیں، تو اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ دیکھیں یہ جو وہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اندر بند کمروں میں بیٹھ کے آپ کو ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ان پہ نہ جائیں۔ پروونشل جو ہیڈز ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل جو چیف ایگزیکٹو ہیں پروونس کے، چیف منسٹر صاحبان، ان سے پوچھیں، ان سے آپ آئیڈیاز لیں، ان سے آپ شیئر کریں ساری چیزیں۔ وہ اپنے صوبے کے حالات کو، اپنی ڈیموگرافی کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ان سے اگر آپ انپٹ لیں گے پھر آپ ایک کلیکٹیو کوئی فیصلہ کریں جو اس پینڈیمک سے ہم اس کو فیس کر سکیں، اس کو ڈیفیٹ کر سکیں۔ مراد علی شاہ صاحب نے کیا کیا؟ مراد علی شاہ صاحب نے وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے، مانیٹر کر رہے تھے، انہوں نے وقتی طور پہ انیشیٹ کیا چیزوں کو، وقتی طور پہ ہم سب کو اپنی اپنی پوزیشنز پہ بھیج دیا، ہم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دیکھیں سکھر کوارنٹین ایشیا کا سب سے بڑا کوارنٹین تھا، وہاں پہ الحمدللہ جتنے میرے پاس ٹریولرز آئے وہ سب صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اب ہم تبلیغی جماعت والے جو میرے بھائی ہیں ان میں سے جو تھوڑے بہت پازیٹیو آئے ان کو ہم نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان
بار بار یہ کہنے کے بعد کہ یہ ہو جائے گا، لاک ڈاؤن کھول دیں، لاک ڈاؤن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں دنیا کے دوسرے ممالک کیا کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ شروع میں انیشیٹ کیا تھا نا کہ مذاق میں لے لیا چیزوں کو کہ یہ ہو جائے گا، چائنا وائرس ہے، اور ان کی بھی عجیب و غریب قسم کے بیانات آئے تھے. تو وزیر اعظم کو ہمارے سیکھنا چاہیے تھا کہ اس وقت وہ ان کی اتنا بڑا اکنامیکل جائنٹ سپر پاور دنیا کا وہ گھٹنوں پہ بیٹھ گیا ہے. وہاں جو اس ملک میں حالت ہو رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن ہمیں اویس چیزیں بھائی، سوچنی چاہیے. یہاں پہ ایک بات ہے کہ جس طرح اٹلی ہے، اسپین ہے، وہاں بھی اب کاروبار کھولنا شروع ہو گئے ہیں. جو لاک ڈاؤن کیا تھا سندھ میں بھی، اس میں کیسز میں تو کمی نہیں آئی. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں میں اسی طرف آ رہا ہوں. سلیکٹیو لاک ڈاؤن جو آپ کر رہے ہیں جی. نہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں اسی پرانی اپنی کنٹینیو بات کو کروں گا کہ اگر مراد علی شاہ صاحب وہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کا دے رہے ہیں، تو وزیر اعظم گڈس ٹرانسپورٹ کھول رہے ہیں. وزیر اعظم یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ جس وقت سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا تو ریلوے اسٹیشنز کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، ایئرپورٹس بھرے ہوئے تھے. اب آپ ہم نے دیکھیں انیشل جیسے ہی ہوا ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی، لیکن وہاں سے پنجاب میں ٹرانسپورٹ بند نہیں کی گئی، بلوچستان میں ٹرانسپورٹ بند نہیں کی گئی. تو یہ ہو رہا تھا کہ ہم پورے ملک میں کورونا کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. اب آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لاک ڈاؤن کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں سندھ گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہے، یہ انہوں نے غلط کر دیا، یہ غلط کر دیا. دیکھیں آپ نے کیا اچھا کیا اس وقت. اگر آپ اس وقت ہی جس وقت سندھ گورنمنٹ نے سٹیپ لیے، ایک کلیکٹیو سٹیپ لیتے، پاکستان پورا چاروں صوبوں نے اگر یہی لاک ڈاؤن کا فارمولا اپنایا ہوتا تو آج یہ کیسز نہیں ہو رہے ہوتے. اب یہ بیانات آ رہے ہیں کہ لاشوں پہ سیاست ہو رہی ہے. جی ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے، ہم صرف اتنا کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ ہم اس پینڈیمک سے جان چھڑا سکیں، اس کو ڈیفیٹ کر سکیں، اس کی وہ چین بریک کر سکیں. اور آپ سکھر میں خود بھی موجود تھے، قرنطینہ یعنی فرسٹ ہینڈ آپ نے مقابلہ بھی کیا، لوگوں کے ساتھ آپ بھی موجود تھے. سبق کیا سیکھیں ہم نے یہاں سے کہ کیا چیز زیادہ افیکٹو ہے؟ جس طرح آپ نے ایک اچھی اگزامپل پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ سکھر کے کوارنٹین سینٹر میں میجورٹی لوگ اب چلے گئے ہیں سارے، اور وہ اب حاضر ہے کہ اور لوگ بھی اگر آتے ہیں تو وہاں پہ آ جائیں، جگہ پہ ایک موجود ہے. ہاسپٹلز کیا، باقی جو ہمارا پورا میکینزم ہے اس پہ کیا سبق کیا سیکھیں ہم نے؟ دیکھیں یہ انیشلی تو ایک غیر معمولی سچویشن تھی جو کبھی کسی نے ایکسپیرینس نہیں کی تھی. دیکھیں فلڈز آئے سندھ میں، بارشیں بھی ہوئیں، ارتھ کویکس بھی پاکستان نے بہت خطرناک دیکھے، لیکن وہ ایک حصے میں تھے، وہ کسی علاقے میں تھے. پورا ملک وہاں پہ سپورٹ کر رہا تھا، جہاں سے مخیر حضرات بھی وہاں پہ ساری چیزیں ہیلپ کرنے کے لیے بھیج رہے تھے، فلنٹروپسٹ بھی آ گئے تھے. یہ جو پینڈیمک پھیلا یہ تو گھر گھر کی کہانی تھی. پورا ملک ایک عجیب اس میں ٹینشن سب پہ طاری ہو گیا تھا، اور بالکل حقیقت ہے خطرناک چیز بھی ہے. تو میں نے یہ اس چیز کو نوٹس کیا اور پرسنلی اس کو دیکھا کہ اب ہم ان چیزوں میں ایک ہو کے اگر کام کریں گے، ہم جس طرح ہمارے پاس ہمارا ٹیم ورک سکھر میں تھا کہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈیلی بیسس پہ مجھ سے بات کر رہے تھے، مانیٹر کر رہے تھے چیزوں کو. چیف منسٹر سندھ مجھ سے ڈیلی بیسس پہ رابطے میں تھے، پوچھ رہے تھے کہ کسی چیز کی اگر آپ کو ضرورت ہے. میری وہاں پہ سلیوٹ ٹو مائی پیرامیڈک اسٹاف اوور دیئر، ڈاکٹرز اینڈ پولیس اسٹافس اینڈ سارے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ جو ہم نے مل کے ایک ٹیم بنا کے کام کیا. اور ہم نے وہاں جو ہمارے پاس آئے تھے ٹریولرز ان کو کاؤنسلنگ بھی کی. ہمارے ڈاکٹرز کراچی سے بھی ان اینڈ آؤٹ آتے جاتے رہے. تو دیکھیں ایک ٹیم ایفرٹ بنا. الحمدللہ وہاں جتنے بھی پازیٹیو کیسز تھے وہ ٹائملی نیگیٹو ہوئے اور اپنے رسپیکٹیو ڈسٹرکٹس کو یعنی چلے آپ کا گئے. کہنا ہے کہ اگر مل کر چلا جائے، ایک اچھی کنسرٹڈ ایفرٹ ہو تو مطلوبہ نتائج